बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैनल खौफनाक रात में आप सबको वेलकम कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारे चैनल की स्टोरीज़ को एंजॉय करते होंगे। आइए बढ़ते हैं अपनी पहली कहानी की तरफ। ये कहानी हमारे साथ शेयर की है नूर ज़मान ने। नूर ज़मान कहते हैं कि मैं एक गांव का रहने वाला हूं और यहीं पर मैं काम करता हूं। मैं जो काम करता हूं वो भी आपको बता देता हूं कि मेरी छोटी सी दुकान है। दूध दही और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें मैंने ऐसी रखी हुई हैं जो हलवाइयों की, आप समझ लें कि हलवाई की दुकान है। एक बार ऐसा हुआ कि मेरी दुकान के बिल्कुल साथ ही एक गोश्त फ़रोख्त करने वाले की दुकान है और मैं अपनी दुकान से अक्सर बैठकर उसकी दुकान का जायज़ा लेता रहता हूँ। कई बार हम लोग आपस में बातें वगैरह भी करते हैं। हमारी दुकानें जो हैं वो थोड़ा सा मार्केट से थोड़ा सा दूर हैं, तो हम लोग तकरीबन रात के तक अपनी दुकानें खुली रखते थे। मेरी वजह से मैं बैठा रहता था और मेरे साथ वो भी बैठा रहता था। अक्सर ये होता था कि वो शाम उसका सारा गोश्त फ़रोख्त हो जाता था, मगर फिर भी वो बैठ के बातें वगैरह करता रहता था या अपने घर से, सख्त सर्दी थी तो अपने घर से चाय वगैरह ले आता था बनवा कर। घर भी उसका साथ में ही था। एक बार ऐसा हुआ कि मैं काफ़ी सर्दी थी और उस दिन सारा दिन ही बारिश होती रही थी। हम लोग अपनी दुकानों पर बैठे तो उस दिन गाहक भी ज़्यादा नहीं थे, गोश्त भी उसका ज़्यादा फ़रोख्त नहीं हुआ था क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा थी और लोग निकल नहीं रहे थे घरों से। मैं भी दूध दही लेके बैठा हुआ था कि अभी तक गाहक आए नहीं थे। कोई इक्का दुक्का गाहक ही आ रहा था और वो अपना सामान लेके चले जाते थे, जैसा कि सर्दियों में होता है। हमारे दुकान से थोड़े फासले पर ही एक मूंगफली वाले की दुकान थी और उसके पास भी वो भी खड़ा हुआ था कि लोग आ नहीं रहे थे ज़्यादा। फिर ऐसा हुआ कि हम लोगों ने सोचा कि अब दुकानें बंद कर लेते हैं। तो काफ़ी लेट नाइट हो गया था, 8 साढ़े 8 का टाइम। गांव में तो बहुत ज़्यादा तसव्वुर किया जाता है कि लेट नाइट है, और ये आज से है भी 15-20 साल पहले की बात। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी दुकान पहले बंद करता हूँ। छोटी छोटी हमारी दुकानें थी, इतना वो हमें टाइम भी नहीं लगता था, दुकान खोलना या बंद करना मसला नहीं था। मैंने जैसे ही दुकान अपनी बंद करने लगा तो मैंने देखा कि मैं बाहर खड़ा था, तो मैंने देखा कि जो हमारा गांव था, गांव के साथ ही एक खेत खलियान थे और उस तरफ पीछे कुछ दरख्तों का झुंड था। उस झुंड के बारे में मशहूर था कि वहाँ पर जिन्नात का साया है, वहाँ पर जिन्नात होते हैं। यहाँ तक कि दोपहर के टाइम भी लोग उस साइड पे जाते हुए घबराते थे और डरते थे। उनके साथ भी कई वाक़यात रूनुमा होते थे, जो मैं आपको बाद में किसी एपिसोड में किसी आपकी उसमें वीडियो में बता दूंगा आपको वो वाक़यात। तो वो ऐसा हुआ कि मैंने देखा कि उस साइड से एक लड़का लंबा सा चलता हुआ आ रहा है और वो मेरी दुकान के पास से गुजरा, तो उसने बड़े गौर से मेरी दुकान की तरफ देखा और उसके बाद वो गोश्त वाली दुकान की तरफ बढ़ गया। जब वो गोश्त वाली दुकान की तरफ बढ़ा तो मुझे उसकी नज़रों का कुछ अजीब सा ही लगा कि उसने जिस तरह से मेरी तरफ देखा था, मेरी दुकान की तरफ। जब वो गोश्त वाली दुकान की तरफ गया तो मैंने देखा कि वो ना उसने वहाँ से गोश्त ख़रीदा और काफ़ी ज़्यादा ख़रीदा उसने गोश्त। मैं देख के हैरान हो गया कि इतना ज़्यादा गोश्त लेकर ये अब कहाँ जा रहे हैं। मैंने सोचा कि शायद कहीं गांव के बाहर से आया है ये और अब गोश्त लेके अपने घर जाएगा, मगर वो गांव का नहीं लग रहा था। हम अच्छी तरह अपने गांव के लोगों को पहचानते हैं, तो मैं यही सोचा था कि शायद कोई मेहमान है और किसी का मेहमान है और वो वहाँ पर ये गोश्त लेकर जाना चाहता हो, क्योंकि अक्सर लोग जब किसी के घर जाते हैं तो कुछ ना कुछ खाने वाली चीज़ लेकर जाते हैं। तो मैंने सोचा शायद ये गोश्त लेकर जाना चाह रहा हो, मगर मैंने देखा कि वो गोश्त लेकर दोबारा से उसी तरफ चल पड़ा जिस तरफ से वो आया हुआ था। और जब थोड़ी दूर वो गया तो उसके बाद वो दोबारा मेरी दुकान पर आया। मैं उस वक्त उसको ही देख रहा था, तो इसलिए दुकान खुली थी। जैसे मैंने उसको मुड़ते हुए देखा, मैं एकदम से दुकान की तरफ मुतवज्जो हो गया और कि उसको ये ना लगे कि मैं उसको देख रहा हूँ। जब वो मुड़ा उसका तो उसके हाथ में वो दुकान वाले वो थैले थे जो जिनमें डाल के गोश्त दिया जाता है, वो थैला उसके पास मौजूद था। दोनों हाथों में उसने वो थैले उठाए हुए थे, मगर जब वो मेरे पास आया तो उसके हाथ खाली थे। वो उसने उस गोश्त का क्या किया कुछ समझ नहीं आई, मगर मेरे पास आके उसने मुझसे बहुत सी मिठाई ख़रीदी। मैं हैरान था कि इतनी मिठाई ये क्या करेगा। उसने मुझसे तकरीबन जितने मेरे पास टोकरे थे मिठाई के वो सब उसने ले लिए। जो मैंने बर्फ़ी रखी हुई थी खोए वाली और इसके अलावा जो चीज़ें वगैरह मैंने कलाकंद वगैरह सब मुझसे ले गया वो। मैं बहुत हैरान हो रहा था कि इतनी ज़्यादा मिठाई, और ये उठाएगा कैसे, इसके पास तो गोश्त भी मौजूद है।
اور وہ کچھ عجیب سا تھا. وہ جب کھڑا تھا تو اس کے سانس کے اندر سے عجیب سی غراہٹوں کی آوازیں تھیں جو میں نے نوٹس تو کی، لیکن میں نے اس کو بتایا نہیں، نہ میں نے اس سے پوچھا. اور ایک چیز اور کہ جب میں میں دیکھ رہا تھا کہ اس کی آنکھیں اور اس کی بھویں جو تھی وہ کافی فاصلہ تھا ان کے درمیان، کچھ عجیب سا اس کا، اور اس کے ناک اور اس کے ہونٹ بھی کافی فاصلے پر تھے. ایسے اس کی شکل تھی کہ جیسے کہ کسی باہر سے وہ آیا ہوا، ہمارے گاؤں کا وہ نہیں تھا. اس کا چہرہ ایسا تھا جیسے کسی اور جگہ سے آیا ہے. میں بہت حیران ہو رہا تھا اس کو دیکھ کر، مگر میں نے اس کو ظاہر نہیں کیا. اور جب وہ جانے لگا تو اس نے مجھے پیسے دیے، اور اس کے بعد اس نے مجھ سے یہ کہا کہ کسی کی ٹو لینا اچھی بات نہیں ہوتی، اور یہ کہہ کے وہ چلا گیا. میں بہت حیران ہوا، مگر تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کے میں باہر تھوڑا سا گاؤں کی سائڈ، وہ گلی کی سائڈ کے ہو کر، تو میں کھڑا ہو گیا اپنی دکان کی دیوار کے ساتھ لگ کے، اور میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ وہ کدھر جاتا ہے. اس کے ہاتھ سے شاپر تو غائب ہو چکے تھے، اور نہ ہی اس نے وہاں سے راستے سے کوئی چیز اٹھائی، اور نہ ہی، اور میں دیکھا کہ جو اس نے مٹھائی کے ٹوکرے وغیرہ اٹھائے تھے اتنے زیادہ اس نے اپنے سر پر رکھے تھے، کچھ اس نے ہاتھوں میں، وہ بھی تھوڑی دور گیا تو وہ سب غائب ہو چکے تھے. اس کے سر سب چیزیں غائب ہو گئی. میں حیران تھا کہ وہ کدھر گئی، نہ وہ نیچے گری، نہ وہ اس نے کسی کو پکڑائی، نہ اس نے نیچے رکھی. وہ ایک دم سے جب تھوڑا فاصلہ اس نے طے کیا تو وہ سب چیزیں غائب ہو چکی تھی. اور اس کے بعد اس نے ایک دفعہ مڑ کر اس طرف دیکھا جدھر میں کھڑا تھا. مڑ کر دیکھنے کے بعد وہ 2-3 قدم آگے بڑھا اور وہ غائب ہو گیا. وہ بالکل غائب ہو چکا تھا. میں جلدی سے باہر نکلا اور میں نے جا کر تقریباً آدھے راستے تک جا کے میں نے اس کو دیکھا، وہ کہیں پر نہیں تھا. میں اس کے بعد گھر واپس آ گیا اور میں بہت زیادہ پریشان تھا. میں نے دکان بھی بند کرنا بھول گیا. میں گھر واپس چل پڑا. مجھے آدھے راستے میں میرا جو ساتھی تھا مونگ پھلی والا، وہ میرے پیچھے آیا اور کہنے لگا کہ بھائی وہ آپ اپنی شاپ بند کر کے نہیں آئے، اپنی دکان آپ کی کھلی ہے. میں پھر واپس گیا، میں نے جا کے دکان بند کی اور میں کھویا کھویا سا تھا. جب میں آدھے راستے میں اپنی گلی کی طرف مڑا تو میں نے دیکھا کہ وہ میرے آگے آگے وہی لڑکا جا رہا تھا، اور وہ میرے گھر کے سامنے سے گزرا اور اس نے پھر مڑ کر میری طرف دیکھا، اور پھر اس کے بعد وہ غائب ہو گیا. میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی غیر مرئی مخلوق ہے، اور اس نے مجھے یہ بتایا ہے کہ میں تمہیں جانتا ہوں، اور یا شاید کوئی پیغام اس نے مجھے دیا ہے. میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، اور اپنے گھر جا کر اس دن کے بعد میں بہت جلدی، میں شام مغرب سے وقتی جیسی مغرب کی اذان ہوتی ہے میں اپنی دکان بند کر دیتا ہوں. بہت سے لوگ مجھ سے کہا کرتے تھے کہ آپ کیوں اتنی جلدی بند کرتے ہیں، ہمیں رات میں بھی طلب ہوتی ہے، لیکن میں نہیں کھولتا. میں بہت ڈرتا ہوں اس بات کے بعد سے. یہ تھی میری کہانی. بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھی سٹوری اپنی شیئر کی ہمارے ساتھ. اور واقعی غیر مرئی مخلوقات کے ٹو میں اگر رہیں تو وہ ہمارے پیچھے آنے لگتی ہیں، اس لیے کبھی بھی اس ایسی مخلوق کے پیچھے نہیں جانا چاہیے، ورنہ یہ بعد میں پریشان کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. اب پڑھتے ہیں دوسری خوفناک کہانی کی. تو یہ ہمیں سینڈ کی ہے ادریس نے. ایک مختصر سا اپنا واقعہ شیئر کیا. کہتے ہیں کہ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں، اور وہ مجھے، ہمارے گھر 3 منزل ہے. میرے والدین مجھے چھت پہ جانے نہیں دیتے تھے شام کے بعد خصوصاً، اور میری والدہ اگر میں چھت پہ جانا ہوتا تھا تو میں ساتھ جاتی تھی. مجھے اس بات کی سمجھ نہیں تھی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. میں 9-10 سال میری ایج تھی. ایک روز ایسا ہوا کہ رات میں کوئی شام کے بعد، مغرب کے بعد بارش شروع ہوگی. موسم کافی اچھا تھا، سردیوں کے دن تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ بچوں کے لیے تو سردیاں اور گرمیاں ایک جیسی ہوتی ہیں. تو میرا دل چاہتا میں بارش میں نہ ہوں. 1-2 بار میں نے والدہ سے کہا بھی تو انہوں نے ڈانٹ دیا کہ تم بیمار ہو جاؤ گے. میرے ذہن میں شرارت سوچی. جیسے ہی والدین اپنے کمرے میں گئے سونے کے لیے تو میں جلدی سے کمرے سے نکلا اور چھت کی طرف جانے کے لیے جلدی سے سیڑھیاں چڑھنے لگا. ابھی میں دوسری منزل پہ گیا ہوں تو مجھے یوں لگا جیسے وہاں پر کوئی موجود ہے. تو میں نے تھوڑا سا بہادری دکھاتے ہوئے کوشش کی کہ میں دیکھوں کہ وہاں پر کون ہے. تو ایک کمرے سے مجھے آواز آ رہی تھی جیسے کوئی گھسیٹ رہا سامان کو. میں نے جیسے دروازہ کھولا تو وہاں پر دیکھا کہ کمرے کے بالکل درمیان میں ہی کھڑا ہوں. کیونکہ باہر اسٹریٹ لائٹ کی روشنی آ رہی تھی کمرے کے اندر، وہاں پر میرے جیسے کپڑے پہنے اور میری ہی ہائٹ کا کوئی بندہ کھڑا تھا. جب میں نے موبائل کی ٹارچ اس کے چہرے پہ ماری تو وہ بالکل میں ہی تھا، وہ بالکل، اور صرف اس کی آنکھیں لال تھی. اور میں یہ دیکھ کے میں خوفزدہ ہو کے چیخیں مارتا ہوا میں نیچے آ گیا. تو میرے والدین جلدی سے کمرے سے باہر نکل آئے. انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا ہوا. میں نے انہیں ساری بات بتائی تو انہوں نے مجھے ڈانٹا بھی خوب، اور کہنے لگے ہم تمہیں اسی لیے اوپر والی منزل میں نہیں جانے دیتے کہ وہ حصہ آسیب زدہ ہے.
اور بلا وجہ تمہیں وہاں پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ڈانٹ تو خوب پڑی، مگر اس دن کے بعد میں نے اوپر جانا اپنے والدین کی اجازت کے بغیر چھوڑ دیا۔ اگر جاتا بھی تھا تو اپنی والدہ کے ساتھ۔ یہ تھی میری مختصر سی کہانی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ بہت شکریہ۔ اپنے والدین کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، اور اگر وہ منع کریں تو باز آ جانا چاہیے، کیونکہ والدین سے بڑھ کر ہمارا ہمدرد اور ہم سے پیار کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، اور وہ جو ہمارے لیے سلیکٹ کرتے ہیں وہ راستہ ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے۔ ہمیشہ اپنے والدین کے ادب اور احترام کے اندر رہیں، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ بہت شکریہ آپ سب کا اپنی سٹوری جو ہمارے ساتھ شیئر کی۔ پھر کسی نئی سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں، اور ہاں، جانے سے پہلے ہمیں اپنا فیڈ بیک دینا ضرور دیں، کیونکہ آپ کا فیڈ بیک ہی تو ہے جو ہمیں اس چیز کی ہمت دیتا ہے کہ ہم آگے بڑھیں، اور آپ لوگ گائیڈ کرتے ہیں ہمیں فیڈ بیک کے ذریعے۔ تو پلیز ہمیں اپنی فیڈ بیک ضرور دیں۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔ تھینکس فار لسننگ۔